اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ کل گزشتہ قسط میں نے حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اور میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت کیا واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ آج انشاءاللہ اسی کے آگے کچھ گفتگو کروں گا۔ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے ہی تھے، کم سنی ہی تھی کہ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ شفقت پدری سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے والد ماجد ابو موسیٰ دوست جنگی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس طرح آپ اپنے نانا کی طرح یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح شفقت پدری سے محروم ہو جاتے ہیں، آپ در یتیم بن جاتے ہیں۔ پھر آپ کی کفالت، آپ کی سرپرستی آپ کے نانا جان سید عبداللہ صومعی کے سپرد ہو جاتی ہے۔ سید ابو عبداللہ صومعی ایک بڑے ہی جلیل القدر زبردست ولی گزرے ہیں۔ آپ کی کفالت سید ابو عبداللہ صومعی کے ذمے ہو جاتی ہے، اور یہ ایک جلیل القدر ولی اللہ گزرے ہیں، اور انہی کا ثمرہ تھا، انہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ہی حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اور والد ماجد کی تعلیم و تربیت کی، اور پھر یہ تعلیم و تربیت ان سے ہوتے ہوئے حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نانا جان نے اپنی باطنی صلاحیتوں سے خوب سیراب کیا، اور حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے مربی اور مرشد اول سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو تبھی سے مجھے کھیل کود سے زیادہ رغبت نہیں تھی، اور جب کبھی میں کھیل کود کی طرف جاتا بھی تو غیب سے آواز آتی کہ عبدالقادر تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں اس لیے نہیں بنایا گیا، اور جب یہ آواز آتی تو میں اپنی گرد و پیش میں نظر ڈالتا تو مجھے کوئی نظر نہ آتی، پھر مجھے دہشت سی معلوم ہوتی اور میں دوڑ کر اپنی والدہ محترمہ کی آغوش شفقت میں چھپ جایا کرتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، جب حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ بڑے ہوئے اور مدرسہ جانے لائق ہو گئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو مدرسے بھیجا۔ جب آپ مدرسے گئے، استاد کے سامنے بیٹھے تو استاد نے کہا، بیٹا عبدالقادر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد آپ نے الف لام میم پڑھا، پھر آپ نے 1 پارے 2 پارے 3 پارے 4 پارے اس طرح مکمل 18 پارے آپ نے پڑھے۔ جب استاد نے یہ ماجرا دیکھا تو اسے بڑا ہی حیرت ہوئی، اور اس نے پوچھا، ہے بیٹے یہ بتاؤ کہ تم نے اسے کب پڑھا، کب یاد کیا، تمہیں حفظ کیسے ہوا یہ؟ تو حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی، اور جب میں ان کے شکم اطہر میں تھا تب میری والدہ یہ تلاوت کیا کرتی تھی، اور میں اسے سن کر یاد کر لیا کرتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے شیخ عبدالرزاق صاحب کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا
کہ آپ کو آپ کے اپنے ولی ہونے کا کب علم ہوا؟ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں 10 سال کا تھا اور میں مدرسے جایا کرتا تھا اپنے شہر کے، تو میں اپنے سامنے اور ارد گرد فرشتوں کو دیکھتا۔ جب میں مدرسے پہنچ جاتا تو وہ آواز دیتے کہ ولی اللہ کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، ولی اللہ کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ اور یہ واقعہ میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا، تو اس سے میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ولی بنایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ فرشتے جب وہ کم سنی ہی میں تھے تو فرشتے ان کے ارد گرد رہتے تھے اور ان کے ساتھ مدرسے جایا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے تعلیم و تربیت کچھ یوں ہوئی کہ ایک دن آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور ایک کسان کے بیل کے پیچھے ہو لیے، ایک کسان کے بیل کے پیچھے چل پڑے۔ پھر اس بیل نے دیکھا، اچانک مڑ کر حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ اے عبدالقادر، تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، تجھے ان چیزوں کا حکم نہیں دیا گیا۔ جب حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو بڑے ہی تعجب میں پڑ گئے کہ یہ بیل انسانوں کی طرح بول رہا ہے اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ پھر وہ اسی حیرت و استعجاب کے عالم میں اپنی والدہ محترمہ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد پورا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ پھر اپنی والدہ محترمہ سے بغداد جانے کے لیے، تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کا ارادہ ظاہر فرماتے ہیں اور بڑے ہی ادب کے انداز میں اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ والدہ محترمہ مجھے اجازت دیجیے۔ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کی عمر شریف اس وقت 78 سال کی تھی، آپ کافی ضعیف تھیں۔ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ شفقت پدری سے محروم ہو چکے تھے، نانا جان کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور آپ کے بھائی ابھی چھوٹے ہی تھے۔ ایسے عالم میں ذرا اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے کہ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے کیسے حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم و تربیت کے لیے اجازت دی ہوگی۔ اور آج کے زمانے کی طرح بغداد جانے کے لیے اس وقت ذرائع موجود نہیں تھے۔ اس وقت سفر اونٹوں اور گھوڑوں پر ہوا کرتا تھا، اور پھر بغداد سے لے کے جیلان سے لے کے بغداد تک کا جو راستہ تھا وہ روایت میں آتا ہے کہ 650 میل تقریباً تھا، اور راستے میں اور دیگر مصیبتیں بھی تھیں، ڈاکوؤں کا بھی خطرہ تھا، اس کے علاوہ راستے کی صحبتیں الگ سے تھیں، بہت قسم کی پریشانیاں تھیں۔ ایسے عالم میں حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم و تربیت کے لیے نکلتے ہیں اور ان کی والدہ محترمہ ان کو اجازت دے دیتی ہیں، اور جو ان کے والد جب انتقال کرتے ہیں تو اس وقت انہوں نے 80 دینار اپنے وارثین کے لیے چھوڑے تھے، تو اس میں سے 40 دینار آپ حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہیں اور 40 ان کے چھوٹے بھائی کے لیے رکھ لیتی ہیں۔ پھر حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ نکلتے ہیں بغداد کی جانب، اور ہمدان کے قریب ایک علاقے میں پہنچتے ہیں۔ وہاں ڈاکو کا حملہ ہو جاتا ہے، یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ وہاں پھر ڈاکو کا حملہ ہوتا ہے اور ڈاکو سامان تجارت لوٹ لیتے ہیں۔ پھر کچھ ڈاکو انہی میں سے حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آتے ہیں، اور آنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ اے بچے سنو، کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ جب ڈاکو یہ سنتے ہیں تو وہ ہنسنے لگتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچہ مذاق کر رہا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب سارا قافلہ لٹ جاتا ہے، لوٹ جانے کے بعد
وہ سارے اپنے سردار کے پاس جاتے ہیں اور جا کر یہ واقعہ، یہ ماجرا بتاتے ہیں اسے۔ جب سردار یہ بات سنتا ہے تو حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ کو بلواتا ہے، اور بلوانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے بیٹے، کیا تو سچ کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ تو حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ ڈاکو کہتا ہے، ڈاکو کا سردار، کہ اے بچے، تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، تم یہ چھپا بھی سکتے تھے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں نہیں ہیں، تم جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دراصل جب میری والدہ محترمہ نے مجھے رخصت کر رہی تھی تو اس وقت انہوں نے مجھ سے بولا تھا کہ بیٹے، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، کبھی بھی جھوٹی بات زبان سے مت نکالنا۔ اسی لیے میرے پاس 40 اشرفیاں تھی، میں نے آپ کو بتا دی، اور میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا۔ جب ڈاکو کا سردار یہ سنتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، وہ آپ کے قدموں میں گر پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بیٹے، تو نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا، میں تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ کب سے توڑ رہا ہوں۔ پھر وہ ڈاکو تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد اس کے جو اور بھی ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی توبہ کرتے ہیں۔ پھر حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سارا جو سامان لوٹا تھا، وہ جو ڈاکو ہے وہ سارا سامان ان کے حوالے کر دیتے ہیں قافلے والوں کے۔ پھر اس طرح حضور غوث اعظم اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کا سفر کرتے ہیں اور بغداد پہنچتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور آگے پھر کیا واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔